ان فوکس ہیں خرم دستگیر صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خرم صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو قیاس آرائیاں میں کہوں اندرون خانہ جو خبریں ہیں، جو ڈسکشن ہے، جو چل رہا ہے ممکنہ اور اہم قانون سازی کے حوالے سے، یہ کیا ہے اور اس میں بتانے میں کیا قباحت ہے؟ جی، قانون سازی تو آپ کو معلوم ہے کہ دن کی روشنی میں ہوگی، تو جیسے ہی بل انٹروڈیوس ہوں گے کسی بھی ایوان میں ہو سکتا ہے، اور اگر وہ جوائنٹ سیشن میں آتے ہیں تو سب کے سامنے کھل کر اس کا متن بھی آ جائے گا، اور امید یہی ہے کہ اس پر جو ہے وہ مشترکہ اجلاس یا دونوں ایوان علیحدہ علیحدہ اپنی بحث بھی کریں گے اور کھل کر بات کریں گے، جو ایشوز اٹھیں گے. ساری تو اس وقت جو قیاس آرائی ہے وہ اسی کے ارد گرد ہو رہی ہے کہ کیا چیف جسٹس کی جو مدت ہے اس میں کوئی توسیع ہے یا اس کا کوئی طریقہ کار ہے. تو اس میں بڑی سراحت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانون تبدیل ہوگا، کسی ایک شخص کے لیے کوئی اسپیشل ڈسپنسیشن کریٹ نہیں کی جائے. لیکن یہ قانون تبدیل ہوگا؟ جی نہیں، ابھی اس پر کوئی حتمی جو فیصلہ نہیں ہوا. ابھی وزیر اعظم کل جب دوبارہ اپنے ہفتے کا اور کام کا آغاز کریں گے تو اس پر دوبارہ ایک سیشن ہوگا جس میں اس کا حتمی فیصلہ ہوگا. اچھا، اور لیکن جو ممکنہ قانون سازی ہے اس کا فوکس بھی عدلیہ ہی ہوگی؟ جی نہیں، صرف عدلیہ نہیں ہے، کچھ اور بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ابھی انشاءاللہ اگلے چند ماہ میں ہمیں متوقع ہے کہ مختلف ہمارے دوست ممالک کی طرف سے سرمایہ کاری آئے گی، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے بھی کچھ قانون سازی ہے. اچھا، تو یعنی قانون سازی از ان دی آفنگ. یہ مجھے بتائیے گا کہ کیونکہ مصدق ملک صاحب نے گزشتہ روز جس طرح سے بات کی اور آن ریکارڈ کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ عدلیہ سے جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں ملک کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. اسی لیے یہ باتیں اور زور پکڑ رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت اس وقت سب سے زیادہ اگر کہیں سے جسے کہتے ہیں ناراض ہے یا جس پر تنقید کرتی ہے وہ عدلیہ ہی ہے. پہلی بات یہ کہ اسٹیٹ کرافٹ میں جو حاکمیت کے معاملات ہیں اس میں ذاتی ناراضی یا خوشی تو ہو سکتی ہے، لیکن بطور حکومت یا انتظامیہ یا مقننہ تو ناراضی نہیں ہے. اختلاف ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ ہم سب آئین کے تابع ہیں، اور یہ سب جو آپس میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کھینچا تانی ہے یا تناؤ ہے، وہ اسی بات پر ہے کہ آئین کے تحت کوئی ادارہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اس پر بھی ہم سب کی رائے فرق ہو سکتی ہے، لیکن جو بھی ایشو پہلے بھی پارلیمان نے اس پر قانون سازی کی ہے، اور یہ پارلیمان کا بطور عوام کے منتخب نمائندہ ہونے کا براہ راست یہ حق ہے کہ وہ دوسرے جو ستون ہیں اس حکومت کے، ان کے بارے میں، ان کے پروسیجرز کے بارے میں قانون سازی کر سکیں. اور اس معاملے میں تو سراہنا چاہتا ہوں قاضی فائزی صاحب کو، جنہوں نے کھل کر کہا. یہ بات عدلیہ سے ہمیں کم ہی سنائی دیتی ہے کہ پارلیمان ہی قانون سازی کے معاملے میں بالادست. اور کچھ ابھی جو حالیہ ہیئرنگ ہوئی تھی جس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب اور تمام علماء بھی پیش ہوئے تھے، اس میں یہ بھی ریمارکس آئے تھے کہ جو پارلیمان ہے اس کی، جو سپریم کورٹ ہے اس کے فیصلوں کو پارلیمان جو ہے وہ ایک طرح سے انڈو کر سکتا ہے. ان دا سینس واٹ ہی مینٹ پروبیبلی واز کہ قانون سازی جو ہے وہ پارلیمان کا حق ہے. لیکن ایک سوال ضرور بیٹھتا ہے. جی دیکھیے، اس میں آپ کے ایک ناظرین کی جو بہتر سمجھ کے لیے کہ سپریم کورٹ کی جو فیصلے ہیں وہ ان جگہوں پر آتے ہیں جہاں قانون واضح نہ ہو یا قانون میں کوئی خلاف، وہاں سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دیتا ہے. لیکن جہاں پارلیمان کا قانون، بنایا ہوا قانون جو ہے وہ فیلڈ میں واضح طور پر موجود ہے، تو ہم سب اس کے تابع ہیں بشمول سپریم کورٹ. لیکن خرم دستگیر صاحب دیکھیں، جو تنقید اس وقت حکومت پر بن رہی ہے کہ لاسٹ آپ جتنے بھی مہینے دیکھ لیں، یعنی کہ الیکشن کے بعد جب یہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے، جس قسم کی بھی قانون سازی ہو رہی ہے وہ بڑا عدلیہ فوکس ہو رہی ہے. یعنی فیصلے پسند نہیں آئے تو فوراً قانون سازی کر دی گئی، یا پھر ایسے ہو رہے ہیں جس سے موجودہ حکومت میں لوگوں کا فائدہ ہو. آپ کہتے ہیں کہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتے، لیکن میں چلے پرسن اسپیسیفک نہ کہوں تو پارٹی اسپیسیفک کہہ سکتے ہیں. تو یہ بھی تو تنقید، اور یہ تحریک انصاف تو خاص طور سے کرتی ہے. وہ کہتی ہے
کہ کون سے ایسے عوام کے مفاد کی قانون سازی اس وقت حکومت کرتی نظر آ رہی ہے، اب وہ چاہے الیکشن ٹرائیبیونل سے ریلیٹڈ ہو یا جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا اس سے ریلیٹڈ ہو، وہ نیب کے حوالے سے جو ترامیم کی گئی وہ ہو، الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی وہ دیکھ لیجئے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت آپ کی حکومت جو ہے، یعنی آپ کی جماعت کی حکومت، وہ بہت زیادہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر قانون سازی کر دیتی ہے ٹو سیو دیم سیلز؟ دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف جس نے اپنے دور حکومت میں، اور میں اس کا عینی شاہد ہوں پارلیمان، 21 منٹ میں غالباً 33 قوانین پاس کروائے تھے، اب وہ تو قانون سازی کے بارے میں کوئی بھی ان کی کہی ہوئی بات جو ہے اس میں کوئی وزن نہیں ہو سکتا۔ جو آپ کی ہوئی کی بات ہے اس میں وزن ہے، اور اسی لیے یہ سارے معاملات پارلیمان کو ریفر کیے جاتے ہیں کہ اس کی جو اجتماعی دانش ہے قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی بھی ابھی بھی جو قانون سازی ہوئی ہے اس میں دونوں ایوانوں نے علیحدہ علیحدہ قانون سازی کی ہے، تو اس میں پھر جب عوام کے نمائندوں کی رائے اور سینٹ میں خاص طور پہ چاروں صوبوں کی طرف سے رائے آ جاتی ہے تو وہ پھر معتبر ٹھہرے گی کسی اور ادارے کی ہوئی گفتگو سے۔ اور یہ جو قانون سازی ہے اس وقت پاکستان میں کی عام طور پر اس وقت کی جاتی ہے جب ہمیں جو پاکستان کے عوام ہماری نظر میں حکومت چلانے کے لیے اور پاکستان کے عوام کی حاکمیت میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اسے دور کرنے کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے، اور یہ بھی ایک اس پہ مثبت عمل ہے، بجائے یہ کوئی ایگزیکٹو آرڈرز ایشو ہوں جس کے تحت یہ سارے کام ہوں، پارلیمان کو ریفر کیا جاتا ہے، پارلیمان اپنے اس پہ رائے دیتی ہے، اس پر چونکہ جمہوریت ہے ہر عمل کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے، لیکن بہرحال پارلیمان کا جو کیا ہوا عمل ہے وہ معتبر ہے آج کے آئین کے تحت۔ اچھا، تو اس کا مطلب تو